مظہر عباس صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں معاف کیجیے گا، نارملی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں اور سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشنز موجود ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آئین سے متصادم ہے تو اس کو وہ اس پہ نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بنیادی آئینی شقوں سے متصادم ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ کے باقی آصف نے اپنا ایک وہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ کوٹ کیا، وہ امپورٹنٹ ہے 16 اور 1 کا، وہ بہت ظاہر فل کورٹ کا فیصلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے اور کس طرح آئینی ترامیم، کس طرح قوانین پاس کیے جاتے ہیں۔ اور اب جو آپ ماشاءاللہ جو پیکا کا قانون لے کر آ رہے ہیں اس کے تحت تو ہم یہ گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے۔ آ گئے ہیں، کل منظور ہو گیا؟ نہیں ابھی تو سینٹ میں آئے گا نا سر، وہ جس طرح کل انہوں نے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ذرا بتائیں کہ پچھلے 1 سال میں کوئی سی سی آئی کا اجلاس ہوا، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ کاؤنسل آف کامن، جس کی آپ وہ خود بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہر 3 مہینے بعد ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا نا، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ تو صرف سپریم کورٹ صرف 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں دیکھیں آج جس طرح آپ نے ابھی مثال دی شروع میں، کتنا بڑا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ کہ آپ 17-18 منٹ کی پروسیڈنگ کر کے 4 بل آپ نے بغیر کسی ڈیبیٹ کے ڈسکشن کے پاس کر ڈالے۔ اس طرح کی قانون سازی آپ کر رہے ہیں، اس طرح کی آئین میں ترامیم آپ کر رہے ہیں، اس طرح کے قوانین آپ بنا رہے ہیں۔ آپ نے پہلے تو یہ جو قانون پاس کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بدترین قانون ہے یہ جو لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی ضبط بندی ہوگی کہ جس کو وہ چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو وہ چاہیں گے بند کر دیں گے، جس کو وہ چاہیں گے سزا دے دیں گے۔ تو ایسے میں جب بلاول بھٹو یہ بات کرتے ہیں تو انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کس پیمانے پر گفتگو کر رہے ہیں، کس پیمانے پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمنٹ کا اپنا کنڈکٹ تو اتنا ہائی ہو، اتنا مورلی اتنا اوپر ہو کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکیں۔ اصولی طور پہ بالکل سپریم کورٹ جس طریقے سے پارلیمنٹ کے بعض معاملات میں انٹرفیرنس کرتی رہی ہے ہمارے یہاں، اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے قانون کو تو اسٹرائک ڈاؤن کر رہی ہے، ترامیم پہ تو نظر ثانی کر رہی ہے یا ان کو دیکھتی ہے۔ جب ملک کا آئین ہی توڑ دیا جاتا ہے، کوئی ایک فیصلہ تو بتائیں کہ 4 مارشل لا، 3 ڈائریکٹ مارشل لا، ملٹری ٹیک اوور، کوئی ایک فیصلہ تو بتائیں کہ جس میں انہوں نے غاصب کو غاصب کہا ہو۔ ہاں ہنا جیلانی کے کیس میں یہ بات کی گئی تھی لیکن پھر 77 میں مارشل لا لگا۔ کوئی ایک فیصلہ سپریم کورٹ بتائے، جب وہ یہ ساری گفتگو کرتے ہیں تو سپریم کورٹ بتائے کہ اس نے کبھی بھی ایسا کیا۔ تو یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ہماری جوڈیشری کا جو کردار رہا ہے وہ کوئی بہت تابناک نہیں رہا، لیکن پارلیمنٹ کا کردار بھی بہت اچھا نہیں رہا۔ لہذا بلاول بھٹو اس میں بیلنس قائم کریں۔ یہ کہنا کہ نہیں مانیں گے تو آپ یہ جو قانون بنا رہے ہیں اس کو ہم بھی نہیں مانیں گے، جو آپ پیکا کا قانون بنا رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے، آپ کر لیں، آپ جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے۔ تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو اپنا لیول بہت ہائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے قوانین بنائیں، ڈیبیٹ کریں، ڈسکس کریں، اس کے بعد کسی بل کو پاس کریں۔ کیا ضرورت تھی آج وہ 4 بل پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا روکا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا اسپیکر صاحب 18 منٹ کی پروسیڈنگ کر کے اسپیکر صاحب نے کون سے ہائی مورل گراؤنڈ پہ یہ بات کی ہے؟ آپ نے کر لیے، آپ کو اس سے بہتر تھا کہ آپ آج سیشن ہی نہیں کرتے، آپ ایڈجرن کر دیتے سیشن، کہتے کہ پھر آپ منڈے سے لے کر آئیں، اس پر ڈیبیٹ کریں اور ڈیبیٹ کے بعد بل پاس کریں۔ میرا خیال ہے اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہم اصولی آئین اور قانون کی بات کریں لیکن پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا میں خود
ایز اے پارلیمنٹیرین کیا میں خود آئین اور قانون کی پاسداری کر بھی رہا ہوں یا بڑی نہیں؟ اچھی مثال دی جو میں اعزاز کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اعزاز، اگر تاریخ دیکھیں تو عموماً اگر اس طرح سے کسی پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر یا قانون سازی کے اندر یا ترمیم کے اندر خاص طور پر جوڈیشری نے جب بھی اس کی نظر ثانی تشریح، تو اس کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی رہا ہے کہ اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. اگر آج ترمیم کے بعد یہ سب ہوتا ہے، کیونکہ آج بھی بہت سارے سوالات ہیں جو سیاستدان اٹھاتے ہیں جوڈیشری سے متعلق، تو اس کو کس لینس سے دیکھا جائے گا، کس زاویے سے دیکھا جائے گا؟ کیا بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں اس ماحول کی، وہ جینیون بات ہے یا کوئی خدشہ ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا، اگر آئین پاکستان 1973 کی امپلیمنٹیشن کے دور سے شروع کی جائے تاریخ عدالتی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے یہ ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے اس ملک میں، یہ اس کے ساتھ ہینڈ ان گلو رہی ہے. یہ جو بڑی تبدیلی ہم نے دیکھی وہ دیکھی 2007 میں جب افتخار چودھری کو ریموو کیا گیا، بعد میں ان کی بحالی ہوئی، لیکن اس کے بعد میں بھی پتہ لگا کہ افتخار چودھری جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ افتخار چودھری نے بھی جو رول افتخار چودھری صاحب کی عدالت کے ادوار میں ہوا وہ بھی کوئی اتنا مثالی رول ادا نہیں کیا گیا. ان کے بعض کیسز کے فیصلے بڑے تاریخی تھے، بڑے اچھے تھے. مثلا اصغر خان کیس کا فیصلہ اور بھی ایک دو آپ سائٹ کر سکتے ہیں جو بڑے مثالی تھے. افتخار چودھری صاحب کے بعد کا جو دور ہے، خود ان کے دور سمیت، تو اس میں عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کا جو طاقت ہے اس میں ایک حصہ لیا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک طاقتور پارٹنر کے طور پر سامنے آئی. لیکن منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجنا، منتخب پارلیمنٹ کی توہین کرنا، یہ عدلیہ کا بدقسمتی سے وتیرہ رہا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہے. اور جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جو پاکستان کی تاریخ میں جو امبیلنس ہے، یعنی کہ عدلیہ کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے منتخب ارکان جو کہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو عدلیہ کے ارکان جو کہ خود سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ 7 یا 6 ججز یا 10 ججز یا 15 ججز بیٹھ کے وہ سارے 340 ارکان یا 300 ارکان کے فیصلے کو فارغ کر دیتے ہیں. تو توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ نیک نیتی سے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، ہائر مارل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہو کر ہوگی. تو یہ جو امبیلنس ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ عدلیہ کو آپ نے اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو پیچھے بھیج دیتی ہے، حالانکہ عدلیہ خود اسی پارلیمنٹ کے بطن سے جنم لی ہے. اور اس بارے میں پوری ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہے. پاکستان کی تاریخ اگر دیکھیں تو پاکستان میں جو پارلیمنٹ کی کمزوری میں ایک بہت بڑا کردار عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ادا کیا ہے. لیکن ہوا کیا علینا؟ ہوا یہ کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا، پہلی بات تو یہ کہ فروری 2024 کے جو انتخابات ہوئے، متنازع انتخابات ہوئے، جس سے جو جنم لی اسمبلی وہ ایک متنازع یا ایک سوالیہ مینڈیٹ کے ساتھ وہ اسمبلی، موجودہ اسمبلی وجود میں آئی. اور اس کے اوپر ایک اس تنازع کا تو داغ تھا ہی تھا، لیکن ہم نے دیکھا جب 2/3 میجارٹی اس گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی اور اس گورنمنٹ نے کس طریقے سے مینیج کیا سینٹ میں جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ارکان کو. آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ادھر موجود تھا، ہمارے ساتھی اور ساتھی بھی موجود تھے، غالباً آصف بھی تھے ادھر. کس طریقے سے جو اراکین ہیں ان کو پہلے غائب کیا گیا، پھر ان کو لایا گیا، گاڑیوں میں لے کے آیا گیا، عجیب و غریب سیکیورٹی تھی ان کے ساتھ، وہ لے کے گئی اور انہوں نے اپنی پارٹی ول کے خلاف جا کے ووٹ دیا. یعنی کہ آپ کے پاس سینٹ آف پاکستان میں اکثریت نہیں تھی، آپ نے وہ اکثریت چوری کی. آپ کے پاس نیشنل اسمبلی میں اکثریت نہیں تھی، آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی اور اس ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں آپ لا کر 26ویں آئینی ترمیم منظور کرتے ہیں. تو کیا اخلاقی گراؤنڈ آپ کی رہ گئی؟ جو پرنسپل تھا، اصول تھا بلاول صاحب کا، یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ سپریر ہونی چاہیے، اور یہ بالکل بات درست ہے کہ عدلیہ کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ یا ول آف دی پیپل کو ایک یک
جنبش قلم اٹھا کر پھینک دے، لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ دیکھیے تو صحیح پارلیمنٹ نے کیا کردار ادا کیا. اور میں تو بلاول سے اس طرح کی توقع نہیں کرتا. میں موجودہ جو سیاستدان ہیں، موجودہ سیاسی لاٹ میں بلاول کو میں ذاتی طور پہ بڑا پسند کرتا ہوں، لیکن بلاول صاحب کی طرف سے یہ بیان آنا مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں لگا. کس اخلاقی گراؤنڈ پہ ہمارے سیاستدان اس بات کی پیرا دے سکتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ اعلیٰ عرفہ پارلیمانی اور جمہوری اصولوں کے تحت ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی. اگر کاش یہ سر اخلاقی گراؤنڈ کے اوپر اگر جائیں تو اصول اپناتے، اخلاقی گراؤنڈ کے اوپر اگر جائیں تو پارلیمنٹ بھی شکایت کرتی ہے کہ دوسری طرف سے ان کو بھی بہت سارے مسئلے مسائل اور پالیٹکس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں یہاں پر زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، قانون، آئین جس طرح سے آصف کہہ رہے ہیں کہ پریسیڈنس موجود ہے، یا پھر اخلاقیات؟ دیکھیے اس میں آئین بڑا واضح ہے. آئین کو جنم دیا ہے پارلیمنٹ نے، اور پارلیمنٹ جب جنم دے چکی آئین کو تو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی، اور عدلیہ نے آ کے وہ جو وزرائے اعظم ہیں اور پارلیمنٹ ہیں ان کی توہین کرنا شروع کر دی، اور پھر خود ہی بیٹھ کے فیصلے کرنے شروع کر دیے کہ اس آئین کے کسٹوڈین ہم ہیں. اس آئین کی کسٹوڈین عدلیہ نہیں، اس آئین کی کسٹوڈین پارلیمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے عوام ہے. عدلیہ پاکستان کے عوام کی ول کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی. عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں بلاول صاحب اس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی اس حد تک یہ بالکل درست بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے. لیکن میں جو نقطہ اٹھا رہا ہوں وہ میں نقطہ یہ اٹھا رہا ہوں کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم اعلیٰ اخلاقی اور جمہوری اقدار کو ملوز خاطر رکھ کر کی گئی؟ آنسر از نو، وہ نہیں کی گئی. اور پھر ایک ظلم دیکھیں، ظلم پتہ کیا ہوا؟ ظلم یہ نہیں کہ عدلیہ کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس، ظلم یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر ججز لگانے کا اختیار عدلیہ سے. سر مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. آپ نے جو بات کی اس نے اور مزید کئی سوالات کو جنم دیا ہے. باقی پینلسٹ بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں.